وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب گھروں پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ، انسان، جنات، فرشتے، ساری مخلوقات، سب پر جو دنیا سے جا چکے ان پر بھی، اور جو قیامت تک آئیں گے ان پر بھی، آمین آمین۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم ایک پیناڈول کی گولی کھاتے ہیں تو ہمیں پورا یقین ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے شفا مل جائے گی، جبکہ لوگوں کا قرآن پہ اتنا یقین نہیں ہے۔ اور میں نے اگر بات کرنے کی کوشش کی تو لوگ نا بہت زیادہ ہاسپٹل کا حوالہ دیتے ہیں، تو ہم ان کو کس طرح سے سمجھائیں کہ ہم ہاسپٹل کے جو سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں وہ بہت ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، تو ہم کس طرح سے لوگوں کو سمجھائیں ہاسپٹل کی حقیقت؟ دیکھیں، علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، اعجاز ہے کسی کا، کوئی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، حیرت انگیز بات ہے، اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، یا یہ زمانے کی گردش ہے، یعنی یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں وہ، یہ گردش بھی، اور اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں علامہ اقبال۔ ٹوٹا ہے ایشیا میں، یعنی ایشیا ہم لوگ، ایشیا والے، تھرڈ ورلڈ، ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگیانہ، سحر مطلب جادو، ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگیانہ، فرنگی کا جادو ٹوٹ کے گرا ہے، یعنی ہر ایک کے جسم کے اندر اتار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جب ہم کسی کو کچھ سمجھاتے ہیں اور مخلصانہ طور پہ دنیا اور آخرت دونوں بنانے کے لیے، اور بہت زیادہ خیر امت بن کر، تب بھی اس کی کوئی حد ہے۔ ایک وقت یہ بھی آتا ہے، اے نبی نگاہ پھیر لیجئے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، لیکن قرآن کے ذریعے قرآن کا پیغام انہیں دیتے رہیے، شاید کہ کوئی موقع ایسا آئے کہ ان کو ہوش آ جائے، ورنہ آپ ان کی طرف سے نگاہ ہٹا لیجئے، فالتو نہیں ہیں۔ امت مسلمہ کے جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ فالتو نہیں ہیں کہ انہی برتنوں کو رگڑتے رہیں کہ جن کے سے کوئی امید ہی نہ ہو۔ تو یہ نہیں ہے سنت، طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگ تلاش کیجئے اور تلاش کر کے ان تک بات پہنچائیے۔ لیکن دیکھیں، ہم نے کام نہیں کیا، ہم اگر کام کرتے، ہم اپنا نظام قائم کرتے۔ میں حکیموں کے پاس گیا اور میں نے صرف ان سے ایک بات کہی کہ آپ دوا کے ساتھ ان کو یہ قرآن کی آیتیں اور قرآن کی طرف راغب کرنا، اور ان کو سمجھائیں کہ یہ اس طریقے سے قرآن کے ذریعے علاج ہوتا ہے، حکمت کی دوا بھی کریں، اور قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، اس کو بھی سمجھیں۔ اور خسارہ ہے ظالموں کے لیے، تو ایسی زندگی نہ گزاریں جو خسارے کی زندگی ہو، پھر تو آپ کچھ بھی کر لیجئے، ہو گئی خسارہ، یہ تو اللہ نے لکھ دیا، خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ آپ ظالم نہ بنیں، بلکہ آپ عاجزی لے کر آئیں، تکبر کی جگہ عاجزی، اور آپ اس طریقے سے یہ سارا معاملہ کریں۔ ایک حکیم ایسا نہیں تھا کہ جس نے میری بات پہ توجہ بھی کی ہو، یعنی ایک ایسا ہوتا ہے نا، بات کوئی کرے جس کو ایک لمحے کے لیے بھی سننا فضول ہے، بالکل فضول بات، شروع سے لے کر آخر تک کسی نے بھی نہیں توجہ کری، اور میں کافی لوگوں کے پاس گیا لیکن نہیں کی توجہ۔ یہ سمجھتے ہیں ہمارے حکیم، چھوڑ دیں ایلوپیتھک دواؤں والوں کو، یہ حکیم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ حکیم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کاروبار ہے، روح افزا بکے گی اتنی رمضان میں، کروڑوں روپے تو صرف روح افزائی سے کما لیں گے ہم، ساری تنخواہیں نکال لیں گے پورے سال کی صرف روح افزا سے، ٹھیک ہے، اور باقی دوائیں، یہ سب کچھ۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، جب تک کاروبار ہوگا اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں کام کرنا ہے اس سے ہٹ کر، خیر امت بن کے، خیر امت جب جا کے ہم لوگوں کو سمجھا پائیں گے، دعائیں بھی ہوں، خیر امت بھی بنے، قرآن کو ذریعہ بنائیں۔ ہم نے سارے کام کیے، علاج معالجہ سب کچھ ہوتا ہے قرآن کے بغیر، سب کچھ ہوتا ہے قرآن کے بغیر، اور وہاں آیت، وہاں فتویٰ موجود ہے، قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اس سے پہلے کی آیت ہے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی کے لیے۔ یہ جو بیماریاں، پریشانیاں ہیں، باطل ہیں، ان کو مٹانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ حق آ گیا، حق قرآن ہے۔
تو آپ یہ بتائیے کہ کس طرح سے آپ بات کو سمجھائیں گی؟ پہلے یہ باتیں سمجھانی ہوں گی امت کو، قوم کو اپنی، کہ دیکھو بھائی اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو لے کر چلو اور اس کے مطابق سارے معاملات کرو، تب جا کے انہیں شفا بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی، اور ان کی ذہن سازی ہوگی تو انہیں پتا ہوگا کہ اگر شفا اور رحمت نہیں مل رہی تو کوئی وجہ ہے، اس وجہ کو دور کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے اور اس جگہ تک اپنے کو لے کے جائیں گے جہاں پھر اللہ کی رضا مل جائے اور شفا بھی مل جائے، رحمت بھی مل جائے۔ اللہ جھوٹ نہیں لکھ سکتا، اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایک نقطہ بھی۔ تو وہاں تو یہ لکھا ہے کہ قرآن میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، مومن بننا شرط ہے، ورنہ خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ اب جب تک ہم یہ بات قوم کو نہیں دل میں اتاریں گے، نہیں ان کے دماغ میں ڈالیں گے، نہیں انہیں سمجھائیں گے، تو جب تک تو ظاہر ہے انہوں نے اربوں ڈالر کما لینے ہیں ہر مہینے ہم سے، تو آپ کیا کریں گے؟ ہم نے قرآن کو پھیلایا نہیں، ہم نے سنتوں کو پھیلایا نہیں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پوری زندگی کاروبار ہی کی آنکھوں سے دیکھا، کاروبار ہی کے تحت ہم نے سارا کچھ کیا۔ تو اب تو بچے اور ماں کا جو کردار ہے وہ بھی کاروباری ہے۔ بچہ بلیک میل کرتا ہے اپنے ماں کو کہ میں یہ کروں گا تو یوں اس بات کے اوپر کروں گا، نہ نہیں کروں گا میں، آپ کر لیں جو کرنا ہے۔ تو یہاں تک کیوں پہنچے ہم؟ کیوں پہنچے؟ مدینے میں تو نہیں تھے یہ کردار، آج کیوں ہیں یہ کردار؟ ہر گلی کوچے میں ہر جگہ موجود ہیں، ہر محلے میں موجود ہیں یہ کردار۔ ہم نے کام نہیں کیا، اگر ہم ابھی بھی کام نہیں کریں گے تو اس سے آگے کے لیے تیار رہیں، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اٹھیں اور اپنے جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا کریں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔